الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں بھائیوں، ماہ ربیع الاول رواں ہے. وہ دن ابھی چل رہے ہیں کہ جن دنوں میں اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی. اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ دن چل رہا ہے، کیونکہ دنوں کے اندر اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں 9 کو ولادت ہوئی، بعض 11 کو کہتے ہیں، بعض 12 کو. مختلف دور میں صرف شریعت میں 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک ربیع الاول کا مہینہ اور ایک پیر کا دن. باقی رہی بات کہ کون سے دن میں تاریخ کیا تھی، اس کے اندر اختلاف ہے. دن بھی متعین ہے اور مہینہ بھی متعین ہے، تاریخ کا پتہ نہیں. بعض 9 بتاتے ہیں، بعض 12 بتاتے ہیں، بعض 11 بتاتے ہیں. اس میں اختلاف ہے. بہرحال وہ اصلی تشریف لائی جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا. آج اسی چیز کی نفی کے لیے ہمارے دین اسلام کے اندر 4 چیزوں سے دلائل دینا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک دلیل دی جائے قرآن مجید سے، اور دوسری دلیل حدیث پاک سے، اور تیسری دلیل اجماع امت سے، اور چوتھی دلیل قیاس سے. اگر قرآن و حدیث سے دلیل دیں گے، اجماع اور قیاس کو چھوڑ دیں گے تو پکی بات اور پوری بات نہیں ہوگی. ہم اہل سنت والجماعت حنفی حضرات، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اور اجماع امت کو بھی مانتے ہیں، اور قیاس کو بھی مانتے ہیں. آج میں ہی قرآن مجید سے اور حدیث مبارکہ سے اور اجماع امت سے اور قیاس سے دلیل دے کر انشاءاللہ بات کروں گا. اس عقیدے کو رد کروں گا کہ جو عید میلاد النبی کو مناتے ہیں اور جلسے جلوس وغیرہ شور شرابہ کرتے ہیں، انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں اور قیاس کی روشنی میں. پہلی بات قرآن مجید سے اس کی نفی ہوتی ہے. وہ اس طریقے سے اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے
اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے صرف 2 عیدیں مقرر کی ہیں، صرف 2 عیدیں۔ اب یہ جو تیسری عید ہے یہ اللہ نے مقرر کی، عید میلاد النبی کے نام سے جو مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ خود پھر کیا کہہ رہے ہیں، یہ کوئی شرکاء ہیں جو ان کی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجازت نہیں دی اس کو۔ اللہ خود اس کی نفی کر رہے ہیں۔ ایک عید ہے اسلام میں عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر کے 2 دن اور عید الاضحیٰ کے 3 دن، اس کے علاوہ اسلام میں عید نہیں ہے۔ کسی دن کو عید نہیں بنا سکتا، جمعے کے دن کو یا کوئی اور اس طرح کا یوم النحر کو، وہ تو عید کا دن ہے ہی۔ اسی طرح محرم 10 محرم کو، 15 شعبان کو ہم عید نہیں کہہ سکتے۔ اسلام اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتا، اس کے نفی کر رہا ہے قرآن مجید۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اس چیز کو یہ مقرر کر رہے ہیں جس کی میں نے اجازت نہیں دی۔ یہ کون سا دین ہے؟ میں نے تو صرف 2 عیدیں بنائی ہیں، ایک رمضان مبارک کی کہ جس میں انسان کو پہلے یہ کہا کہ روزے رکھو تم، ازمائش میں مبتلا کیا، پیاس اور بھوک کی آگ میں انسان تڑپتا رہتا ہے پورا مہینہ۔ پھر جب مہینہ ختم ہوا پھر اعزاز کے طور پر، انعام کے طور پر، اکرام کے طور پر میں نے ایک دن مقرر کیا کہ اس دن میں تمہاری مہمان نوازی ہے، تم کھاؤ پیو مزے کرو۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح پھر 10 ذی الحجہ کے دن کو مقرر کیا 3 دن کہ میرے راستے کے اندر خون بہاؤ، قربانی کرو، میرے نام کے اوپر جانور ذبح کرو، کھاؤ مزے کرو۔ اللہ کو صرف خون پسند ہے، خون بہانا عید الاضحیٰ کے موقع پر، باقی گوشت کو آپ نے کھانا ہے، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ 2 دن عیدیں ہیں اللہ کی طرف سے اسلام میں۔ اس کے علاوہ 10 محرم کو عید بنا لینا، 15 شعبان کو عید بنا لینا، جیسے کہتے ہیں چوڑی والی عید، اور اسی طرح ربیع الاول کی عید میلاد النبی کے نام سے یہ بنا لینا، اس کی تو اسلام قطعاً ضرورت نہیں دیتا۔ ہر پورے طریقے سے نفی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں نے دین مقرر نہیں کیا، کیا ان کے لیے کوئی شرکاء ہیں، ان کے لیے کوئی بت ہیں، کیا ان کے اور خدا ہیں جنہوں نے اس کے اندر دین داخل کر دیا، دین کے نام پر داخل کر دیا؟ میں نے تو ما لم یأذن بہ اللہ، میں نے تو اجازت نہیں دی۔ اور اسی طرح حدیث شریف کے اندر اللہ رب العزت کے نبی خود فرما رہے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس چیز کو میں نے اسلام کے اندر بتلایا نہیں ہے اور یہ لوگ اس کو دین بنا کر کے دین کے اندر داخل کر رہے ہیں، ما لیس منہ، جو دین کا حصہ نہیں ہے، فہو رد۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسی چیز کی نفی کرنا آپ لوگوں پر واجب ہے، اس چیز کو رد کرنا واجب ہے آپ کو پر، کہ وہ دین کا حصہ نہ ہو، دین کا حصہ بنا کر پیش کرنا، پھر جشن منانا، خوشی منانا۔ پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ربیع الاول کے دن، عید کا دن، ہم خوشی کا دن اس کو نہ منائیں، اگر یہ بدعت ہے تو ان کا اشکال سنیں۔ کہتے ہیں اگر یہ بدعت ہے تو پھر آپ کا جو آپ رائٹ کے اجتماع کرتے ہیں 3 دن کا، وہ بھی تو بدعت ہے۔ دین کون سا دین کا حصہ ہے وہ کہ فلاں دن کا؟ اسی طرح حد میں بخاری، حد میں تحاوی، وہ جلسے کا دن مقرر کر لینا، یہ تو بدعت ہے بھائی۔ یہ بدعت تب ہوتا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو نہیں منائے گا یا جو اس کو نہیں مانے گا یا جلسے کے اندر یا اس تقریب کے اندر شرکت نہیں کرے گا، وہ استاد ہے، وہ فساد مچانے والا ہے، اس کا عقیدہ خراب اور فاسد اور شیطان ہے۔ یہ بات کو ہم نہیں کہتے۔ اگر 3 دن کے لیے کوئی نہ جائے گا ہم اس کو استاد کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ اگر عید میلاد النبی کے موقع پر عید کے اندر شامل نہ ہو، جلسے جلوس کے اندر شامل نہ ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ گستاخ ہیں، یہ رسول اللہ کے گستاخ لوگ ہیں، یہ شر پسند لوگ ہیں، یہ سخت عقیدے والے ہیں، یہ فساد پھیلانے والے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ جبکہ ہمارے اور ان کے اس طریقے کے اندر بہت
جب تبلیغ کے اندر بولے جائے ہم استاد کہتے ہیں اس کو نہیں کہتے، لیکن جو عید کا یہ جو موقع ہے ایڑیاں اٹھا کر کے مولوی کہہ رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جی اتنے بڑے استاد نبی کے پیدا ہونے والا دن بھی نہیں مناتے، نبی کے جمنے کے بھی خوشی نہیں مناتے۔ عجیب گال ہے بھائی، تم نے دوسریت بنا دیا اس کو، اور اللہ کے نبی خود اس کو رد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو میں نے دین نہیں بنایا اور یہ لوگ دین کا اس کو حصہ بنا کر کے پیش کر رہے ہیں تو ماں اس زمین کو ہوا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا رد کریں، اس چیز کو ختم کریں۔ اور تیسری بات، اجماع امت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جیسے کہ پچھلے جمعے کے اندر میں نے بتایا ہے 600 سال تک اس چیز کا تصور نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کے نبی جب پیدا ہوئے 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی وفات پائی اللہ کے نبی نے، تو یہ دن اللہ کے نبی کی پیدائش والا اللہ کے نبی کی موجودگی میں 63 بار آیا ہے۔ اگر یہ خوشی کا دن ہوتا تو میرے نبی خود فرماتے، جب 12 ربیع الاول کے صحابہ کرام کو فرماتے آج میری پیدائش کا دن ہے لہٰذا خوشی منائی جائے۔ 63 بار آئے، اللہ کے نبی نے کبھی اس چیز کا اظہار نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر کا دور آیا، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، جتنے صحابہ کرام 600 سال تک یہ دن آتے رہے، یہ 12 ربیع الاول کا دن آتا رہا، لیکن اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا، سب تو ختم ہو گیا تھا۔ اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے اس کے اوپر صحابہ کرام ہی متفق ہوتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، لوگ زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، اعلان کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، کھلا کہہ دیا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، یہ دین کا حصہ ہے۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، تو اعلان جنگ کرتے نا، لوگوں کے اندر اظہار کرتے، کیوں نہیں کیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایسے جلالی صحابی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرائے، صدیق اکبر کے فیصلے کو ٹھکرائے، جب ان کے پاس آتا تو گردن اڑا دیتے کہ تم نے ان کے فیصلے کو نہیں مانا، میرے پاس کیا تم نے؟ ایسے صحابی نے بھی اس دن کی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ تو اجماع ہے اس کے اوپر، متفق ہے صحابہ کرام بھی کہ 12 ربیع الاول کا دن خوشی کا دن نہیں ہے۔ آج خوشی کا دن ولادت کو ہم خوشی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے پیدائش کی خوشی کی بات ہے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اس طریقے سے منانا کہ اس کے اندر عید کے جلسے جلوس کے ذریعے سے جھنڈیاں لہرا کر کے گلیاں سجا کر کے، اچھا ایک اور بات بتاؤں، یہ جو کہتے ہیں نا بڑے یہ دیوبندی استاد ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے، سب سے بڑے بے ادب یہی ہیں۔ اب کتنے جھنڈے بنواتے ہیں جس کے اوپر روزہ رسول ہوتا ہے، تصویر اس کی ہوتی ہے، اور کسی کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے، کسی لبیک یا رسول اللہ کا، کسی جو ہی 12 ربیع الاول ختم ہوا وہی جھنڈے گلیوں میں نالیوں میں رول رہے ہوتے ہیں، گندے پانی میں ہوتے ہیں، اتنا ادب نہیں ہے ان کے اندر۔ اس کے اوپر روزہ رسول کی تصویر بنی ہوئی جھنڈا نیچے پڑا ہوتا ہے، روڈ کے اوپر پڑا ہوتا ہے، گلی کے اوپر ہوتا ہے، نالیوں میں ہوتا ہے، یہ کون سا بڑی خوشی کا اظہار ہے؟ اور دوسری بات، اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کے دن کو تو مانتے ہو، خوشی مناتے ہو بڑے زور شور سے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کیا اس کو نہیں ماننا؟ اہمیت اس وقت پتہ چلتی ہے، محبت کا تقاضا، محبت اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جس بات کو اللہ کے نبی نے کہا ہے اس کو ہم پورا کریں۔ پورا سال ہمیں نماز کی فکر نہیں ہوتی، روزے کی فکر نہیں ہوتی، زکوٰۃ کی فکر نہیں ہوتی، کسی قسم کسی دین کے کسی شعبے کی فکر نہیں ہوتی۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آیا مارچ کا حصہ لے رہے ہیں، یہ چندہ کر رہے ہیں، اور یہ گلی سجانی ہے، جی جلسہ نکالنا ہے، دعا کرنا ہے، بزرگ کی آمد ہے، پانی تقسیم کرتے ہیں، بس یہ ایک چیز یاد ہے، بس باقی کچھ نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کی ولادت کو مانتے ہو اسی طرح اللہ کے نبی کو بھی مانو اور اس کی سنت کو بھی پورا کرو، اس کی زندگی کو مانو۔ تو
تو یہ چیز اجماع سے ہٹ کر ہے. اجماع بھی اس کا، اور اجماع کو چھوڑنے والا کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اجماع سے انکار کس نے کیا تھا؟ شیطان نے. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ تمام فرشتوں کو تم سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے. فرشتے اکٹھے ہو گئے، سب نے اللہ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس کھڑا رہا. میں نہیں مانتا اس بات کو. سب سے پہلا اجماع فرشتوں کا ہے. ابلیس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اندر، اور سب سے پہلا اجماع کا منکر وہ ابلیس شیطان ہے. جو آج اجماع کا انکار کرتا ہے وہ یقیناً شیطان کا بھائی ہے، وہ فرشتوں کا ساتھی نہیں ہے. تو لہذا اجماع کو بھی ماننا ضروری ہوتا ہے. اور تیسری دلیل یہ اجماع ہوتی ہے. چوتھی دلیل ہماری جو ہوتی ہے وہ قیاس سے ہوتی ہے. قیاس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرعی ہوتا ہے اور غیر شرعی، مختلف ہوتی ہیں اس کی. بہرحال قیاس بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے. اب میں بتانے سمجھانے کے طور پر کہتا ہوں، اب عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز کے اندر اذان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. عید کی نماز میں اذان نہیں ہوتی، حالانکہ اذان کو اچھی چیز ہے. اذان اچھی چیز ہے تو اذان کیوں نہیں دیتے؟ جس چیز سے اللہ کے نبی نے، اللہ کے قرآن نے روک دیا اس سے روک جانا چاہیے. اذان اچھی چیز ہے، لیکن عید کی نماز تو نماز ہی ہے نا. یا عید کی نماز کو نماز نہیں کہتے؟ عید کی نماز کو تو نماز ہی کہا جاتا ہے، پھر اذان کیوں نہیں ہوتی اس میں؟ اذان تو اچھی چیز ہے، اذان دینی چاہیے نا. جب قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اور علماء کا اس کے اوپر اجماع ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے، متفق ہے اس بات کے اوپر، تو اذان نہیں دی جاتی. اگر کوئی اذان دے گا تو گناہ کرے گا. اذان دے گا عید کی نماز کے موقع کے اوپر گناہ ہے، بدعت ہے، حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے. تو آج اچھی چیز کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور یہ بری چیز ہے جس کے اندر پورا فساد ہوتا ہے. پورا دن ہماری عید میلاد النبی کے نام پر جلوس نکلا ہوتا ہے، لیکن ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، ہم عصر کی نماز نہیں پڑھتے، پورا دن اسی جشن میں گزار دیتے ہیں. فرض بھی کیا، سب کچھ کیا، بس خوشی ہے جی، خوشی ہے، خوشی ہے جی، خوشی ہے. اللہ کے نبی آئے تھے، چلو یہ کون سی عجیب خوشی ہے. خوشی اس انداز سے بنائی جاتی ہے. خوشی کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا. اسی طرح قیاس سے ہم یہی بات ثابت کر سکتے ہیں. قیاس سے بھی یہی بات ہے کہ جب یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ چیز قرآن اس سے روک رہا ہے، حدیث اللہ کے نبی خود روک رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے دور میں زندگی میں 63 بار یہ دن آیا ہے، اور پھر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، 600 سال تک اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کے بعد بڑے لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا یہ دن بھی دین کا حصہ ہے، یہ تو کرنا چاہیے. آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ عید والے دن بھی اذان دینی چاہیے. اس بات کا کسی کو نہیں پتا چلا. عید والے دن جس طرح اذان دینا جائز نہیں ہے کیونکہ شریعت میں منع کر دیا، بس اسی طرح اس بات سے بھی شریعت نے منع کر دی ہے. خوشی اس طرح کی خوشی منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جلسے نکالو، جلوس نکالو، اور بعض جگہ تو ایسی ہے وہاں عید میلاد النبی کے نام سے 2 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں. 2 رکعتیں عید نماز، عید میلاد النبی پڑھتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ 2 عیدیں بنائی ہے میں نے، یہ کہتے ہیں نہیں ہم تیسری بھی بنائیں گے. جس طرح عید والے دن کو اذان دے اس کو ہم پاگل کہیں گے نا کہ آج تک یہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ چیز اتنی عام ہو گئی کوئی پاگل کہتے نہیں ہے کسی کو. سب کو اس کو ہاں جا خوشی منانے سے بہت اچھی بات ہے. یہ بالکل بے فائدہ اور فضول باتیں ہیں، لاکھوں ہیں. دین میں اس چیز کی قطعاً ضرورت بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے. اس چیز سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو پر چلنے کی، قرآن سنت اور اجماع اور قیاس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ.